آنے پہ بھی آنسو تیرے جانے پہ بھی آنسو، 25 رجب 7 سفر موسی کاظم۔ حضرات یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ جشن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہیں ہو پاتا، چونکہ سفر کی تاریخیں ہوتی ہیں، وہ غم کے ایام ہوتے ہیں، لیکن آج امام موسیٰ کاظم اکیڈمی نے اس جشن کو شعبان میں کر کے اس بات کا ثبوت کیا کہ کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کا جشن ہونا چاہیے۔ ایسے ہی محمد تقی علیہ السلام کا جشن، خیر وہ تو عید کا مہینہ ہوتا ہے۔ آئیے ہمارے پاس جو شعراء ہیں بڑے اہم شعراء، ہاں خاص طریقے سے امام زمانہ کے لیے زیادہ شعر اس وقت ہو رہے ہیں۔ ایک 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں کہ ظلم ڈھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ظلم ڈھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، حق چھپانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وہ جو آ جائیں تو کعبے میں کسی منکر کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وہ جو آ جائیں تو کعبے میں کسی منکر کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آئیے اب شاعر کو آپ سنیں۔ غم لکھے رہ گئے بیعت کے رسالے میں نذیر، جس پہ لکھا تھا مسرت وہ ورق چھین لیا، دے کے تیر کا اصغر نے تبسم سے جواب، ظلم کے ہونٹوں سے ہنسنے کا بھی حق چھین لیا۔ ان مصروں کے خالق سلطان الشعراء آفتاب نظامت میر نذیر باقری صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں، تشریف لیں۔ بہت مختصر سے صرف موضوع کے حوالے سے 3-4 قطعات پڑھنا ہوں۔ یہ آپ آگے آ جائیں تھوڑے سے تو زیادہ اچھا ہے۔ بھیا جو آپ پیچھے بیٹھے ہیں یہ آگے آ جائیں تاکہ اور شعراء کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ میری ایک یہ بھی ڈیوٹی ہے، صرف شعر پڑھنا ہی میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ آئیے تشریف لائیں، آگے آ جائیے۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کاظمین آئے ہو تو اپنی مرادیں مانگ لو، کاظمین آئے ہو تو اپنی مرادیں، کاظمین آئے ہو تو اپنی مرادیں مانگ لو، جو عطا کرتا ہے سب کچھ ایسا گھر کاظم کا ہے، جو عطا کرتا ہے سب کچھ ایسا گھر کاظم کا ہے۔ 2 جگہ لکھا ملا باب الحوائج کا لقب، ایک در عباس کا ہے ایک در کاظم کا ہے۔ 2 جگہ لکھا ملا باب الحوائج کا لقب، 2 جگہ لکھا ملا باب الحوائج کا لقب، ایک در عباس کا ہے ایک در کاظم کا ہے، ایک در عباس کا ہے ایک در کاظم کا ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیے گا اس تاریخ کے پس منظر میں ہے، نظر کرتا ہوں کہ پسر ہیں جعفر صادق، پسر ہیں جعفر صادق کے نام کاظم ہے، پسر ہیں جعفر صادق کے نام کاظم ہے، زمین کیا یہ حد آسمان جانتے ہیں، پسر ہیں جعفر صادق کے نام کاظم ہے، زمین کیا یہ حد آسمان جانتے ہیں، کسی زبان میں مخلوق ان سے بات کرے خدا گواہ یہ سب کی زبان جانتے ہیں، کسی زبان میں مخلوق ان سے بات کرے، کسی زبان میں مخلوق ان سے بات کرے خدا گواہ یہ سب کی زبان جانتے ہیں۔ اور ایک 4 مصرے ملاحظہ فرمائے کہ یہ وہ امام ہے کاظم جو بعد پیدائش، یہ وہ امام ہے کاظم جو بعد پیدائش جبھی رسول کی مانند خاک پر رکھ دے، یہ وہ امام ہے کاظم جو بعد پیدائش جبھی رسول کی مانند خاک پر رکھ دے، جو سجدہ کرتے ہوئے ان کو دیکھ لے ایک بار گناہگار بھی سجدے میں اپنا سر رکھ دے، جو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لے انہیں ایک بار، جو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لے انہیں ایک بار گناہگار بھی سجدے میں اپنا سر رکھ دے، جو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لے انہیں ایک بار گناہگار بھی سجدے میں اپنا سر رکھ دے۔ اور 4 مصرے آخر میں پیش کرتا ہوں اس سلسلے کے کہ صبر کتنا رکھ دیا قدرت نے اس جاگیر میں، صبر کتنا رکھ دیا قدرت نے اس جاگیر، صبر کتنا رکھ دیا قدرت نے اس جاگیر میں، جتنے غم تھے سب سمٹ آئے غم شبیر میں، صبر کتنا رکھ دیا قدرت نے اس جاگیر میں، جتنے غم تھے، اب یہ خاص طور سے 2 مصرے آخر کے سنیے گا، جتنے غم تھے سب سمٹ آئے، میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں اب مصرے سنیے گا، صبر کتنا رکھ دیا قدرت نے اس جاگیر میں، جتنے غم تھے سب سمٹ آئے غم شبیر میں، کربلا کے بعد جب پہنچا مورخ کاظمین،
کربلا کے بعد جب پہنچا مورخ کاظمین، ہڈیاں پائی تھی کچھ لپٹی ہوئی زنجیر میں۔ کربلا کے بعد جب پہنچا مورخ کاظمین، کربلا کے بعد جب پہنچا مورخ کاظمین، ہڈیاں پائی تھی کچھ لپٹی ہوئی زنجیر میں، سلوات پڑھی ہوں گا۔ ابھی ہمارے فتوی صاحب نے پڑھا ہے اس بات کا، تو مصرع کم سے کم 30 سال پہلے میں نے یہیں پہ پڑھا تھا۔ وہ مصرع ہے، زمین تو وہ نہیں ہے لیکن مصرع وہی ہے، امام کے بعد ہی ہے۔ انہیں خود بھی انہوں نے سنا ہوگا، یاد ہوگا انہیں بھی، کہ میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد، میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد یہ انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ۔ بھائی سنیے گا، میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد یہ انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ، کہ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں، اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ۔ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں، اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ۔ میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد یہ انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ، چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں، اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ۔ 4 مصرع اور سنیے گا، ظلم کے پیاسو نہ دیکھو میری آنکھوں کی فرات، ظلم کے پیاسو نہ دیکھو میری آنکھوں کی فرات، ان میں پانی ہے مگر آگ لگانے والا۔ ظلم کے پیاسو نہ دیکھو میری آنکھوں کی فرات، ظلم کے پیاسو نہ دیکھو میری آنکھوں کی فرات، ان میں پانی ہے مگر آگ لگانے والا۔ ظالموں سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے، ایک باقی ہے ابھی اس کے گھرانے والا۔ ظالموں سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے، ظالموں سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے، ایک باقی ہے ابھی اس کے گھرانے والا۔ ظالموں سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے، ایک باقی ہے ابھی اس کے گھرانے والا۔ اب یہ حکم ہوا ہے، ان کچھ شعروں کو میں پیش کرتا ہوں، میں نظر کرتا ہوں میں۔ کربلا کہتی ہے 2 راہوں پہ چلنا چھوڑ دو۔ بھائی یہاں سے توجہ سے سنیے گا، بس یہ آپ کی سے بہت مختصر سے پڑھوں گا۔ کربلا کہتی ہے 2 راہوں پہ چلنا چھوڑ دو، کربلا کہتی ہے 2 راہوں پہ چلنا چھوڑ دو، اس طرح سے روز جینا روز مرنا چھوڑ دو۔ کربلا کہتی ہے 2 راہوں پہ چلنا چھوڑ دو، اس طرح سے روز جینا روز مرنا چھوڑ دو، ہر قدم ہو ذلتیں جس پر۔ جب یہاں بیٹھے ہو تو کم سے کم صلوات ہی پڑھو، فائدہ تو پہنچے۔ ہاں ورنہ کیا فائدہ بیٹھتے سے۔ کربلا کہتی ہے 2 راہوں پہ چلنا چھوڑ دو، اس طرح سے روز جینا روز مرنا چھوڑ دو۔ بس میسج ہے اپنے بچوں کے لیے، اس طرح سے روز جینا روز مرنا چھوڑ دو، ہر قدم ہو ذلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو، ہر قدم ہو ذلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو، سر کٹانا سیکھ لو اور سر جھکانا چھوڑ دو، ہر قدم ہو ذلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو، ہر قدم ہو ذلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو، سر کٹانا سیکھ لو اور سر جھکانا چھوڑ دو، ہر قدم ہو ذلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو، سر کٹانا سیکھ لو اور سر جھکانا چھوڑ دو۔ اب شعر سنیے گا، علم کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں کہ اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے۔ سن لو بھیا میں، اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے، جب علم عباس کا نکلے تو رستہ چھوڑ دو، اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے، اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے، جب علم عباس کا نکلے تو رستہ چھوڑ دو، اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے، جب علم عباس کا نکلے تو رستہ چھوڑ دو، دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون۔ بھائی سنیے گا میرے ساتھ رہیے، دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون، بس میرے عباس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو، دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون، دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون، دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون، بس میرے عباس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو، دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون، بس میرے عباس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو، دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون، بس میرے عباس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو، دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون، بس میرے عباس کو فوجوں نے تنہا چھوڑ دو۔ اے آخری شعر کہ اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہو تم، اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہو تم، فاطمہ کے مہر میں پانی ہے پینا چھوڑ دو، اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہو تم، اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہو تم، فاطمہ کے مہر میں پانی ہے پینا چھوڑ دو۔ شکریہ بھائی، زمینوں کے اوپر بات چل رہی ہے تو
تب میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں، فیصلہ اپنے آپ کریے گا کس کی زمین ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے اپنے طور پہ ہی کہی تھی، کہے تھے شعر نظر کرتا ہوں پہنے ہوئے، سنیے پہنے ہوئے میں یہاں ایک جگہ پڑھ چکا ہوں، میں ملاحظہ فرمائیے، ردیف ہے پہنے ہوئے، خاص طور سے کمال بھائی سنیے، پہنے ہوئے کچھ زمین ہے میری خاطر اشک سے لابو تراب، سلوات پڑھیے، میں پیش کرتا ہوں کچھ شعر انشاءاللہ طبیعت سے سنیں گے آپ تو اچھا لگے گا آپ کو. مطلب پیش کرتا ہوں کہ کب خاموشی لب پہ ہے پابندیاں پہنے ہوئے، کب خاموشی، خدا کرے کہ آپ کے اوپر منطبق نہ ہو یہ مطلب نظر کرتا ہوں میں، کہ کب خاموشی لب پہ ہے پابندیاں پہنے ہوئے، سب علی والے ہیں میسم کی زباں پہنے ہوئے، کب خاموشی لب پہ ہے پابندیاں پہنے ہوئے، کب خاموشی لب پہ ہے پابندیاں پہنے ہوئے، سب علی والے ہیں میسم کی زباں پہنے ہوئے، کب خاموشی لب پہ ہے پابندیاں پہنے ہوئے، سب علی والے ہیں میسم کی زباں پہنے ہوئے. قتل کرنا ان کو قاتل کے لیے ممکن نہ تھا، قتل کرنا ان کو قاتل کے لیے ممکن نہ تھا، وہ تو خود گھر سے چلے تھے برچیاں پہنے ہوئے. قتل کرنا ان کو قاتل کے لیے ممکن نہ تھا، قتل کرنا ان کو قاتل کے لیے ممکن نہ تھا، وہ تو خود گھر سے چلے تھے برچیاں پہنے ہوئے. قتل کرنا ان کو قاتل کے لیے ممکن نہ تھا، وہ تو خود گھر سے چلے تھے برچیاں پہنے ہوئے. شعر سنیے گا کہ کربلا میں اب کوئی ان کو بجھا سکتا نہیں. بھائی یہ شعر سنیے عہد حاضر میں بالکل. کربلا میں اب کوئی ان کو بجھا سکتا نہیں ہے، چراغ اپنے بدن پر آندیاں پہنے ہوئے. کربلا میں اب کوئی ان کو بجھا سکتا نہیں، کربلا میں اب کوئی ان کو بجھا سکتا نہیں، کربلا میں اب کوئی ان کو بجھا سکتا نہیں ہے، چراغ اپنے بدن پر آندیاں پہنے ہوئے. کربلا میں اب کوئی ان کو بجھا سکتا نہیں ہے، چراغ اپنے بدن پر آندیاں پہنے ہوئے. کربلا میں اب کوئی ان کو بجھا سکتا نہیں ہے، چراغ اپنے بدن پر آندیاں پہنے ہوئے. کربلا میں اب کوئی ان کو بجھا سکتا نہیں ہے، چراغ اپنے بدن پر آندیاں پہنے ہوئے. کیسے ٹکراتا بھلا اس کے تبسم سے کوئی، کیسے ٹکراتا بھلا اس کے تبسم سے کوئی جو زبان و لب پہ تھا تیروں کماں پہنے ہوئے. کیسے ٹکراتا بھلا اس کے تبسم سے کوئی جو زبان و لب پہ تھا تیروں کماں پہنے ہوئے. کیسے ٹکراتا بھلا اس کے تبسم سے کوئی جو زبان و لب پہ تھا تیروں کماں پہنے ہوئے، جو زبان و لب پہ تھا تیروں کماں پہنے ہوئے. چاہتے عباس تو نظریں لگا سکتی تھی آگ. سنیے میرے بھائی، چاہتے عباس تو نظریں لگا سکتی تھی آگ. ارے پتلیاں غازی کی تھی چنگاریاں پہنے ہوئے. چاہتے عباس تو نظریں لگا سکتی تھی آگ، چاہتے عباس تو نظریں لگا سکتی تھی آگ. پتلیاں غازی کی تھی چنگاریاں پہنے ہوئے. چاہتے عباس تو نظریں لگا سکتی تھی آگ، پتلیاں غازی کی تھی چنگاریاں پہنے ہوئے. اب کوئی اس کی بلندی ناپ سکتا ہی نہیں، اب کوئی اس کی بلندی ناپ سکتا ہی نہیں. ارے کربلا کی خاک کو ہے آسماں پہنے ہوئے. اب کوئی اس کی بلندی ناپ سکتا ہی نہیں، اب کوئی اس کی بلندی ناپ سکتا ہی نہیں. کربلا کی خاک کو ہے آسماں پہنے ہوئے. اب کوئی اس کی بلندی ناپ سکتا ہی نہیں. کربلا کی خاک کو ہے آسماں پہنے ہوئے. اب کوئی اس کی بلندی ناپ سکتا ہی نہیں. کربلا کی خاک کو ہے آسماں پہنے ہوئے. جب بھی سوچا ہے کہ لکھوں شام کی راہوں کا حال، صاحبان قلم کی نظر کرتا ہوں کہ جب بھی سوچا ہے کہ لکھوں شام کی راہوں کا حال، یوں لگا جیسے قلم ہے بیڑیاں پہنے ہوئے. جب بھی سوچا ہے کہ لکھوں شام کی راہوں کا حال، جب بھی سوچا ہے کہ لکھوں شام کی راہوں کا حال، یوں لگا جیسے قلم ہے بیڑیاں پہنے ہوئے. جب بھی سوچا ہے کہ لکھوں شام کی راہوں کا حال، یوں لگا جیسے قلم ہے بیڑیاں پہنے ہوئے. ہے محمد کی نواسی ننگے سر بازار میں، ہے بھائی یہ سنیے گا شعر، ہے محمد کی نواسی ننگے سر بازار میں، امتی سب پھر رہے ہیں ٹوپیاں پہنے ہوئے. ہے محمد کی نواسی ننگے سر بازار میں، ہے محمد کی نواسی ننگے سر بازار میں، امتی سب پھر رہے ہیں ٹوپیاں پہنے ہوئے. آخری شعر اس سلسلے کا پیش کرتا ہوں. ہاتھ میں زینب کے تو خطبے کی ایک تلوار تھی. نہیں صاحب سنیے شعر، ہاں بھائی سب سنیے گا، بس اس پہ انشاءاللہ خاموش نہیں رہ پائیں گے. آپ ارادہ کر کے بھی بیٹھیں گے تو خاموش نہیں رہ پائیں گے. ہاتھ میں زینب کے تو خطبے کی ایک تلوار تھی، اس طرف فوجیں کھڑی تھی چوڑیاں پہنے ہوئے. ہاتھ میں زینب کے تو خطبے کی ایک تلوار تھی،
ہاتھ میں زینب کے 2 خطبے کی ایک تلوار تھی، اس طرف فوجیں کھڑی تھی چوڑیاں پہنے ہوئے. ہاتھ میں زینب کے 2 خطبے کی ایک تلوار تھی، اس طرف فوجیں کھڑی تھی چوڑیاں پہنے ہوئے.